شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قرآن مجید کی آخری 10 سورتوں کی تفسیر کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج اس کی 2 آخری سورتیں ہیں۔ نام ان دونوں کے الگ الگ ہیں، ایک کا نام سورہ فلق ہے، ایک کا نام سورہ ناس ہے، لیکن احادیث میں ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں، ان صورتوں کا جو نزول کا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جادو کے خاتمے کے لیے یہ دونوں صورتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے اور ان کا فائدہ بھی ہوا تھا۔ پس منظر یہ ہے کہ ایک یہودی عورت اور اس کی بیٹیوں نے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور اس جادو کے اثرات اتنے ہو گئے تھے کہ آپ ہمیشہ بیمار رہتے تھے، چونکہ جادو ایک ایسی چیز ہے جو حق ہے، برحق ہے، ہوتا ہے، گرچہ حرام ناجائز ہے۔ سحر، جادو جو ہے، اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، کمپلیٹ حرام ہے، لیکن ہو جاتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ مثال کے طور پر ایسے ہی آپ کہیں گے حرام بھی ہے، ہو بھی جاتا ہے، جیسے یہ کہہ دیا گیا کہ حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام ہے، کھا لے تو پیٹ تو بھر جائے گا۔ شراب پینے والا پیتا ہے، لیکن شراب تو حرام رہتی ہے۔ جھوٹ کا بولنا ناجائز ہے، زبان سے جھوٹ نکل جائے تو نکل تو جاتا ہے۔ کسی چیز کا ہونا الگ چیز ہے اور اسی چیز کا جائز اور ناجائز ہونا یہ الگ ہے۔ تو بہرحال جادو جو ہے یہ برحق بھی ہے اور بڑے پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر حسد کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر ایک یہودی عورت اور اس کی بیٹیوں نے کر دیا تھا، جس کا اثر بھی آپ پر ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور اس نے کچھ گرہیں لگائی تھیں ایک رسی میں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ان دونوں صورتوں کو پڑھتے رہے، ان گرہوں کو کھولتے رہے، تقریباً 11 گرہیں تھیں، 11 ہی آیتیں ہیں، اس میں 5 آیت سورہ فلق میں، 6 آیت سورہ ناس میں۔ وہ 6 کی 11 کی 11 گرہیں کھل گئیں، کچھ چیزیں بھی وہاں سے نکلیں، اور اللہ کے فضل سے اللہ کے نبی علیہ السلام بالکل ٹھیک ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سچے دل، پکے یقین اور اعتماد کے ساتھ صرف ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیا جائے تو یقین جانیے اچھے سے اچھا جادو، سحر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ یقین کامل ہو۔ اگر یقین نہیں ہے تو آپ کتنا بھی ان کو پڑھتے رہیں، وہ چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شفا یاب ہو گئے، اس سے بڑی دلیل امت کے لیے اور کیا ہوگی؟ پہلی چیز تو اس صورتوں سے معلوم ہوئی کہ جادو کمپلیٹ حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں، چاہے کسی کو کسی سے کتنا بھی حسد ہو جائے، کہ مختلف شکلوں کے ذریعے سے جادو کرا کر سامنے والے کو تباہ کر دینا، یہ ایک ایسی چیز ہے اس کے بارے میں صاف اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جادو کروانے والا یا کرنے والا یہ جہنم میں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ اور آج کل ہمارے زمانے میں یہ عام ہو چکا ہے، بہت عام ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، نہ اس میں بیوی شوہر محفوظ رہے، نہ لڑکی کے لیے اس کا سسرال اور اس کا میکہ محفوظ رہا، نہ بھائی بھائی محفوظ رہے، نہ پڑوسی پڑوسی سے محفوظ رہا، نہ ایک تاجر بازو کے تاجر سے محفوظ رہا۔
یہ کیوں ہے؟ حسد کی بنیاد پر کہ اس کو ملا کیوں، حالانکہ ایک اللہ والے یوں فرماتے ہیں کہ اس چیز میں آ کر انسان سے بڑا بے وقوف کوئی ہے ہی نہیں۔ بھئی حسد کرنا آپ کو اس وقت صحیح ہوگا جب آپ نے کوئی چیز اپنے ہاتھ سے اس کو دی ہو۔ دے کون رہا ہے؟ اللہ۔ بھئی کسی کو اللہ نے کروڑوں کا مالک بنا دیا، آپ نے تو نہیں دیا، اس نے اپنی محنت سے کمایا، آپ نے تو احسان نہیں کیا۔ کوئی بیچارہ ایک گاڑی پر فروٹ بیچ رہا ہے، آپ نے تو نہیں دیا نا، دیا تو اللہ نے، آپ کا ہے، میرا تو اس پر کوئی احسان نہیں۔ پھر جلن اور حسد، یہ کوڑھن، یہ کس بات کی؟ یہ کینہ کس لیے، کس مقصد کے لیے؟ اور حسد کے بارے میں بالکل صحیح بات ہے کہ حسد کرنے والا دوسرے کے لیے گڑھا کھودے یا نہ کھودے، اپنے لیے پہلے کھود لیتا ہے۔ حاسد کو آپ یقین کریں کبھی دل کا سکون نصیب نہیں ہوتا، اس کو یہی ٹینشن رہتی ہے کہ محلے کے فلاں گھر میں اچھی گاڑی آئی کیوں، فلاں صاحب کے بیٹے کی بیوی نیک اور صالح کیوں ہے، کیوں فساد کی باتیں اور خبریں اس خاندان سے باہر نہیں آتی۔ حاسد کو ٹینشن ہی رہتی ہے، میرا دوست، گرچہ وہ زبان سے نہیں کہتا، میرا دوست اچھا کماتا کیوں ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی نے کتنی پیاری دعا سکھائی، تم کسی کے پاس اچھی چیز دیکھو، کہو ماشاء اللہ، اللہ کی جو چاہے اللہ دے سکتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں۔ اپنے بھائی کے لیے برکت کی دعا کرو اور اللہ سے یوں کہو، اللہ اگر تیرے نزدیک میرے لیے اس سے بھی بہتر ہو تو مجھے بھی دے دے۔ یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ نیبوؤں کے ذریعے جادو کرانا، کاغذوں کو تعویذ بنا لینا، پتھر پر پڑھوا کر لے آنا کہ سامنے والا تباہ ہو جائے۔ مان لیا تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جادو حق ہے، برحق ہے، لیکن یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن بھی تو اس کا جواب دینا ہوگا، اس سے تو کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال اگر کبھی ہو بھی جائے تو بے غیرت عاملوں کے پاس جانے سے بہتر ہے قرآن مجید کی ان دونوں سورتوں کو آپ پابندی سے پڑھیں، پابندی سے پڑھیں۔ رات کو سوئیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں سورتوں کو پڑھو، ہاتھ پر پھونک مارو، جسم پر جہاں تک تمہارا ہاتھ پہنچے مل کر سو جاؤ، صبح کو اٹھو پڑھو، مل لو۔ اس صورت میں ہے کہ آپ جب ترجمہ سنیں گے آپ خود حیران رہیں گے۔ اس صورت میں پناہ مانگی گئی ہے رب العالمین سے، ایک ایسی ذات سے جس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہیے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، یعنی جب صبح ہوتی ہے، من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کی برائی سے جو جن چیزوں کو اس نے بنایا ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور ہر اس چیز سے جب رات اندھیری ہو جاتی ہے ان تمام چیزوں سے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے۔ اور اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ یعنی جادو ہوتا ہے، ورنہ نفاسات فی العقد کے الفاظ کیوں اللہ نے استعمال کیے؟ نفاسات مانے وہ عورتیں جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں، ان کے شر سے حفاظت، پناہ چاہتا ہوں، اور ہر حاسد کے حسد سے۔ اب بتائیے آپ، پوری کی پوری 5 آیتوں میں رب العالمین کی حفاظت، اس کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اگلا سورہ آپ دیکھ لیں، فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میں پناہ چاہتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، تمام لوگوں کا جو بادشاہ ہے، جو تمام لوگوں کا معبود ہے، پروردگار ہے، اور اس خناس سے جو وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو سینے میں آ کر چھپ جاتا ہے، یعنی شیطان، من الجنت والناس، اور جنات اور لوگوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ خود غور کریں، 11 کی 11 آیتوں میں سوائے رب العالمین کی پناہ کے علاوہ کوئی اور بات ہے ہی نہیں۔ تو جب کوئی اثر دکھائی دینے لگے، بچے ڈر جایا کریں، نظر لگ جایا کرے، ان کا اہتمام کر لیا کریں۔
اور یاد رکھیے اللہ کے نبی نے وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اللہ کے نبی نے احادیث نبویہ میں ان چیزوں کے کتنے علاج بتلائے ہیں۔ آپ نے یوں فرمایا اس گھر میں بے برکتی آ ہی نہیں سکتی جس گھر میں صبح سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو۔ اب آپ خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر مت بتائیں کسی کو، اپنے آپ سے سوال کریں، خود اپنے آپ کو جواب دیں، کتنے گھر ایسے ہیں جہاں سورہ بقرہ تو کیا سورہ فاتحہ کی تلاوت ہی نہیں ہوتی؟ بتاؤ، بے برکتی آئے گی تو نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا؟ اور اگر نور علی نور ایک چیز اور میں بتلاؤں آپ کو، چاہے اس میں کسی کو برا لگے، اگر کبھی گھر میں ذرا حالات اوپر نیچے ہو جائیں، پڑھتے نہیں پڑھواتے ہیں پیسے دے کر، اب یہ بتائیے آپ اس سے گرا ہوا درجہ کوئی اور ہوگا؟ یعنی ہم خود پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے اس سے پہلے جملہ کتنی مرتبہ کہا ہے، حدیث کا مفہوم ہے اللہ بندے کے ساتھ معاملہ وہی کرتے ہیں جیسا وہ اللہ کے بارے میں سوچتا ہے۔ اب ہماری سوچ یہ ہے کہ گھر میں خیر آ جائے مگر حضرت یا حافظ صاحب آ کر پڑھ جائیں، تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے جب اس کو حقیقتاً خیر کی چاہت ہے ہی نہیں، یہ دوسرے کا سہارا لے کر سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہے، اس کو خود کو موت نہیں آ رہی کہ زبان کو ہلا لے، ہونٹوں کو حرکت دے کر خود پڑھ لے، تو خیر کہاں سے دوں اس کو؟ چاہت بھی تو حقیقی ہو۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت، روزی میں بے برکتی ہے، سورہ واقعہ پڑھو۔ کتنے کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہو۔ آپ نے فرمایا حفاظت چاہتے ہو فجر کے بعد اور عصر کے یا مغرب بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ یعنی آج کل کے بے غیرت عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں جہاں صرف اور صرف غلط کام ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ان دونوں صورتوں پر، ان کی آیات پر یقین کرنے، ان کا جو پیغام ہے ان پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔